بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سورہ فاتحہ کی آخری آیت کے بارے میں ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اس آیہ مبارکہ کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری سورہ کا اعادہ بھی ہو جائے، میں آپ کو پوری سورہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آج ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا ترجمہ اور تفسیر، جو میں نے مختلف تفاسیر سے پڑھا ہے اور جن علماء سے سنا ہے، اس کا جو خلاصہ میرے ذہن میں بنتا ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر کہیں پہ آپ سمجھیں کہ میں اس کے سمجھنے میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو برائے مہربانی میری اصلاح فرمائیے۔ یہ قرآن کے بارے میں ہم سب کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کو اس کی تعلیم دیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں اور خود ایک دوسرے سے سمجھیں۔ تو میں نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں، جو سمجھا ہے، وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اور آپ کا کام ہے اس کو غور سے سن کر میری اصلاح فرمائیں یا اس کو پھر آگے دوستوں تک پہنچائیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس سے پیچھے ہم نے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی، اللہ جی ہمیں ہدایت دے سیدھے رستے کی طرف، ان لوگوں کے رستے کی طرف جن پر تیرا انعام ہو۔ اب ہم نے یہ کہا کہ ہمیں ہدایت دیں ان لوگوں کے رستے کی جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، جس کے بارے میں ہم بتایا تھا کہ وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ ان لوگوں کا رستہ۔ ہم نے آگے اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے کہا کہ یہ رستہ ان لوگوں کا نہ ہو جن پر عذاب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جی تو کبھی بھی یہ نہیں کرتے کہ غضب والے رستے کی طرف وہ رہنمائی کر دیں یا اس کی ہدایت دے دیں۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ انعام تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے کہ وہ جتنا چاہیں گے بڑھا کر ہمیں دے دیں گے، لیکن غضب اور گمراہی یہ سراسر انسان کی اپنی اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو عذاب ہے وہ ان عذاب کی تشریح اس طرح ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حق کو بھی جانتے ہیں اور ہر چیز کو، تمام قوانین کو، تمام احکامات کو جانتے ہیں، اس کی حکمت سے بھی واقف ہے۔ اس کے باوجود وہ جانتے بوجھتے ہوئے جب اس کے مخالف کام کرتے ہیں، اس کے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جب وہ اعمال سیاہ جب وہ کرتے ہیں تو یہ عذاب کا موجب۔ اور ضالین جو ہے وہ لوگ ہیں
جن کی نیت تو کبھی بھی خراب نہیں ہوتی ہے، مطلب ان کی نیت معاملے کو، ان کی نیت احکامات پہ عمل کرنے، لیکن ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ رستہ نہیں ڈھونڈ پاتے، وہ نیتاً تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی خواہشات نفس میں بہہ کر بعض اوقات اس احکامات کو سمجھ نہیں پاتے، قوانین فطرت کو جان نہیں سکتے، اور اس کو اپنی نیت پہ بھی بوجھ ان کا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نیتاً تو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس راہ کو پا نہیں سکتے، ان لوگوں کو گمراہ کہا گیا ہے۔ تو ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جی ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا دے جن پر آپ نے انعامات فرمائے ہیں، اور ان لوگوں کے رستے سے بچا لیجئے گا، یا ہمیں ان کی پیروی سے بچا لیجئے گا آج کل کے دور میں جو اپنے اعمال کی بنا پر مستحق عذاب ہے، اللہ جی ہمیں ان سے بچا لیجئے گا، اور جو مطلب صحیح راہ کو ڈھونڈ نہیں پاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ جی اس بیکار کے افر سے بھی بچا لیجئے گا۔ اس کے بعد آخر میں ہم اس دعا کے بعد آمین کہنے کا ہمیں درس ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورۃ فاتحہ اپنے نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آمین کہا کرتے تھے، تو اس لیے یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ قبول کر اس دعا کو۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب نماز ادا کریں تو اس دعا کے بعد آمین بھی کہیں۔ تو دوستو آج ہمارا سورۃ فاتحہ جو ہے وہ الحمدللہ ہم نے اس کا ترجمہ اور تفسیر جہاں تک مجھے سمجھ آئی تھی میں نے آپ سب کے گوش گزار کی ہے۔ بہت جلد ہم اس پوری صورت کی اجمالی ایک مختصر خاکہ اگلی نشست میں میں ضرور پیش کروں گا تاکہ ہماری ایک ریویژن ہو جائے گی، اور اس دوران میں آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار کروں گا، جہاں پہ میں نے غلطی کی ہے آپ میری اس میں اصلاح فرمائیں۔ اور ایک اور درخواست ہے دوستو، اگر آپ اس چینل کو جو میں جس پہ آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور دوستوں کو شیئر کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں تاکہ ہم زیادہ لوگوں میں اپنی بات کر سکیں اور زیادہ لوگوں سے ہماری اصلاح ہو سکے۔ بہت سارے ذہن ہوں گے، بہت سارے لوگ اپنے علاقوں میں اس قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور وہ ہماری بھی رہنمائی فرمائے۔ دوسرا اس کا جو میں ایک آیت جو کرتا ہوں اس کے پیچھے جو میرے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے کاروباری لوگ، دکاندار حضرات جو ہیں وہ بعض اوقات غفلت کی وجہ سے وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر پاتے، تو وہ اپنی دکان پہ اپنے کام پہ بیٹھے بیٹھے 2-4 منٹ کی ایک آیت ہم سن لیں گے، اور اس سے اللہ تعالیٰ جی ہماری جو اصلاح ہے اور عمل کا ایک جذبہ اس سے پیدا ہوتا ہے، تو اس سے ہماری برکت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی اور اعمال میں بہتری لانے کی ہم عملاً کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔